آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ قرآن و ماہ نزول قرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو فرمایا یہ شہر اللہ ہے اور ماہ ضیافت اللہ ہے، مہمانی خدا کا مہینہ ہے. یعنی اس ماہ میں انسان و بالخصوص انسان مومن اللہ کا مہمان ہے و خدا کی ذات بذات خود میزبان ہے. اس مہمانی میں جو دسترخوان ذات حق نے انسان کے لیے مہیا کیا ہے وہ قرآن ہے. جیسا کہ روایت میں تعبیر ہے کہ القرآن مادبۃ اللہ، قرآن خدا کا دسترخوان ہے. وہ دسترخوان جو خدا نے آمادہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور انسان کی ہر ضرورت اس دسترخوان کے اوپر خدا نے چن دی ہے اور مہیا کر دی ہے، اور انسان کو دعوت دی ہے اس دسترخوان کی طرف آئے، رجوع کرے اور اپنی ضرورت ہستی و ضرورت زندگی اس سے انتخاب کرے اور حاصل کرے. سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت میں انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز قرار دیا ہے. اور امتیاز انسان کی خلقت کا یہ ہے کہ انسان کئی طرح کی ہدایت کا محتاج ہے. ایک ہدایت اس کی جو تمام موجودات کو خدا نے عطا کی ہے، جس طرح قرآن کریم کا خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے اور اسے ہدایت بھی عطا کی ہے. خلقت میں بھی انسان دوسروں کے ساتھ شریک ہے کہ اصل خلقت خدا کی جانب سے ہے، اور ہر شے کو خدا نے ہدایت دی ہے، انسان کو بھی ہدایت دی ہے. یہ ہدایت انسان اور غیر انسان میں مشترک ہے، لیکن ایک مخصوص ہدایت ہے جو فقط انسان کے لیے ہے. وہ ہدایت جو قرآن کی صورت میں ہے، کتب آسمانی کی صورت میں ہے، انبیاء کرام جس ہدایت کو لے کر بشر کے لیے آئے ہیں، جس ہدایت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. ہدایت سے مراد بھی کہ انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے جو ضروری معرفت ہے اور جو راستہ ہے اور اس کے لوازمات، وہ سب کے سب اس ہدایت کے اندر موجود ہیں جو انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. ان ضرورتوں میں اور اس ہدایت کا ایک اہم حصہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اجتماعی ہدایت و اجتماعی نظم کی صورت میں بیان فرمایا ہے اور تدوین فرمایا ہے. لہذا قرآن منبع ہے انسان کی ہدایت کا، جامع ہدایت کا. ہر طرح کی ہدایت، ہر پہلو سے ہدایت قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. جس طرح انسان کے وجود کو خدا نے
ترتیب دیا ہے، بنایا ہے، اسی ترتیب سے ہدایت بھی تدوین فرمائی ہے. چونکہ انسان کو اپنا مقام انسانیت خود حاصل کرنا ہے، مقصد خلقت خود پانا ہے. باقی تمام مخلوقات کو خدا نے ان کی ذات، ان کی ہستی، ان کی حقیقت عطا کر دی ہے. انسان کو اپنی حقیقت خود جستجو کرنی ہے، اس حقیقت تک خود اسے پہنچنا ہے. یا وہ تعبیر جو پہلے بھی استعمال ہوئی ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو خدا نے وہیں پر پیدا کیا ہے جہاں کے لیے تھیں، جس نقطے کے لیے تھیں اسی میں پیدا ہوئی ہیں. یعنی جس شہر میں انہیں رکھا گیا ہے اسی شہر کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. انسان کو پیدا کہیں اور کیا ہے اور پیدا کسی اور جگہ کے لیے کیا ہے، اور بہت فاصلہ ہے انسان کے محل پیدائش میں اور انسان کے مقصد پیدائش میں. اس نقطۂ پیدائش سے چل کر اس کو نقطۂ ہدف تک پہنچنا ہے، جو بہت دراز سفر ہے. سفر مقصد خلقت، یہی اصلی سلوک ہے انسان کا، یہی اصلی سفر ہے جس کو قرآن مجید نے مختلف تعبیروں سے ذکر کیا ہے. کبھی لقاء اللہ سے، کبھی قرب خدا سے. اور اس کو اگر واضح کر کے بیان کریں، یعنی انسان کا مقصد تکاملی، کہ جہاں پر انسان مقصد خلافت، مقام خلافت الہی تک پہنچتا ہے. مقام خلافت الہی ہی مقام انسانیت ہے. جو ہی کوئی انسان مقام انسانیت پہ پہنچتا ہے، مقام خلافت الہی بھی اس کو ساتھ ہی نصیب ہو جاتا ہے. دو الگ مقام نہیں ہیں. آدمیت، انسانیت و نیابت الہی و خلافت الہی دو جداگانہ چیزیں نہیں ہیں. جو خلافت الہی کے منصب سے دور ہیں در حقیقت انسانیت کے منصب سے دور ہیں، وہ انسانیت کے نقطے سے بہت فاصلے پر ہیں. لہذا مختلف تعبیروں کے ساتھ اس مقصد کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سفر، اس کی نوعیت یہ ذکر کی گئی کہ سفر تکاملی ہے، سفر تکمیلی ہے، استکمالی ہے. یعنی انسان نے کمالات حاصل کر کے اپنے اندر اس مقام قرب الہی یا مقام لقاء اللہ یا مقام انسانیت یا مقام خلافت الہی تک پہنچنا ہے. اس راستے کے راہی ہیں سب، مقصد تک اکا دکا پہنچے ہیں، باقی سب اس راہ میں ہیں، اس طرف جا رہے ہیں. کچھ راستے میں بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، کچھ بھٹک گئے ہیں، کچھ دائیں بائیں رخ موڑ لیا ہے، کچھ رک گئے ہیں، کچھ نے تنزل شروع کر دیا ہے، سقوط و انحراف شروع کر دیا ہے، گر گئے ہیں مقام انسانیت سے، حیوانیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، شیطنت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، سبوعیت و درندگی کی طرف مائل ہو گئے ہیں. سفر انسانی بہت کم لوگوں نے، افراد نے جاری رکھا ہوا ہے. جو اس راہ پر ہیں، اس سلوک پر ہیں، ان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. جامع ہدایت، جامع ہدایت انسان کی ضرورتوں کے مطابق بنائی گئی ہے، اور اس کا ایک حصہ انفرادی ہدایت ہے اور بڑا حصہ اجتماعی ہدایت ہے. چونکہ انسان کی ہستی، انسان کا وجود خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس کو یہ سفر دو پہلوؤں سے کرنا ہے. انفرادی پہلو سے بھی اس نے ارتقاء، نشو و نما کرنی ہے، تکامل کرنا ہے اور مقام خلافت تک پہنچنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اس نے یہ سفر طے کرنا ہے. تنہا انفرادی سفر نہیں ہے. انفرادی طور پر کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا انسان، اگرچہ انفرادی لحاظ سے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، جب تک وہ نظام جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اجتماعی طور پر، اس میں رہ کر، اس سے منسلک ہو کر، اس سے مرتبط ہو کر اور اس کا ایک جز و عضو بن کر نہیں آگے بڑھتا، اس وقت تک اپنا یہ انفرادی سفر بھی طے نہیں کر سکتا. مثلاً ہم مثال دیتے ہیں انسان کو، انسان کے بدن کے ساتھ.
انسان کا بدن مختلف اعضاء و اجزاء سے مل کر بنا ہے. ہر عضو دو طرح کا ارتقاء کر رہا ہے، نشو و نما کر رہا ہے. ایک اس کی انفرادی نشو و نما ہے، مثلا ہاتھ کی ایک انگلی، یہ ایک عضو ہے بدن کا. یہ انگلی تنہا انفرادی طور پر نشو و نما نہیں کر سکتی، اس کو پورے جسمانی نظام کے ساتھ منسلک رہ کر، مرتبط رہ کر نشو و نما کرنی ہے. دو ارتقاء ہیں انگلی کے، ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ، انفرادی تشخص کے ساتھ، اور ایک عضو بدن و جزء بدن ہونے کے اعتبار سے کہ بدن کی اجتماعی نشو و نما میں انگلی کا بڑا کردار ہے، رول ہے. اس میں بدن کی نشو و نما میں اس کا اہم کردار ہے، اور بدن کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس عضو کا بھی اہم نشو و نما کا کردار ہے. یعنی خود بھی نشو و نما کرے گی اور بدن کی نشو و نما میں بھی شریک ہے. یہ اس وقت انگلی اپنے درست مقام تک پہنچ سکتی ہے، یا بدن کا کوئی حصہ دوسرا. اسی طرح فرد ہے انسانی اجتماعی نظام کے اندر، اس کو انفرادی طور پر بھی ارتقاء کرنا ہے اور اجتماعی نظام کے اندر منسلک رہ کر ایک عضو و جزء بن کر بھی ارتقاء کرنا ہے، نشو و نما کرنا ہے. لہذا اجتماعی نشو و نما و اجتماعی ارتقاء انسان کی اکثر نظام ہدایت اس کو شامل ہے، اس کے لیے آیا ہے. چونکہ زیادہ غلبہ اس کا ہے اور بہت کم حصہ انفرادی نشو و نما کا ہے، لہذا ہدایت کا انفرادی پہلو آسمانی کتابوں کے اندر و خصوصاً قرآن کے اندر کم ہے. یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ہے، زیادہ زور و زیادہ اصرار قرآن کا اجتماعی نظام کی طرف ہے. دین کا بنایا ہوا اجتماعی نظام بشریت کے لیے، جس نظام سے منسلک ہو کر بشر ارتقاء کر سکتا ہے، نشو و نما کر سکتا ہے اور اپنے مقام خلقت تک پہنچ سکتا ہے، جو مقام خلافت الہی ہے یا مقام کمال انسانی ہے یا مقام قرب خدا ہے یا لقاء اللہ ہے. یہ سب ایک ہی مقصد کی مختلف تعبیریں ہیں، وہ پہلو ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے اجتماعی نظام خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. چونکہ انسان اپنی خلقت میں اس طرح سے ہے کہ اسی نظام کے اندر رہ کر نشو و نما کر سکتا ہے. جس طرح انسان کا عضو بازو بدن کے ساتھ منسلک رہ کر اس اجتماعی نظام کا جز بن کر بازو خود بھی بازو کمال تک پہنچ سکتا ہے اور بدن کے کمال کا بھی اہم حصہ بن سکتا ہے. اجتماعی نظام جو قرآن مجید میں خدا نے ذکر کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کا نام ہے امت. یہ اجتماعی نظام مخصوص ہے قرآن کے ساتھ و دین کے ساتھ. البتہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی نظام متعارف کروایا گیا ہے، لیکن اس نظام کا کمال یافتہ حصہ وہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. وہ پہلو جو فراموش شدہ ہے ہدایت انسانی کا یا ہدایت الہی کا، فراموش شدہ پہلو یہ ہے امت. قرآن مجید میں جا بجا اس نظام کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم سے مراد یعنی مفسرین، مترجمین، قارئین و قرآن سے سروکار رکھنے والے بہت سرسری گزر جاتے ہیں ان آیات سے. ہر آدمی اپنے خاص ذائقے کے مطابق ان آیات سے گزر جاتا ہے. مثلا عموماً فن تجوید و قرات میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ امت کا تلفظ کیسے ہونا ہے، میم شاد کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے، تے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، اس میں امالہ کیسے کرنا ہے اور قلقلہ کیسے کرنا ہے، اور یہ فنون امت کے اوپر فٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ لفظ امت تلفظ کیسے کرنا ہے. اور جب ایک قاری قرآن اچھا تلفظ کر لے لفظ امت کا تو وہ سمجھتا ہے کہ موفق ہو گیا ہے اور اس نے حق ادا کر دیا ہے. یا ایک مفسر جب لغوی اعتبار سے امت کی لفظی تشریح کر دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ امت کا حق اس نے ادا کر دیا ہے. یا ایک مترجم اس آیت کا ترجمہ کر لیتا ہے فصیح و بلیغ، جس آیت کے اندر لفظ امت استعمال ہوا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. اور اسی طرح دیگر عام لوگ ان آیات کو
پڑھ کے ثواب کے لیے و تبرک کے لیے تیمن کے لیے گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے اس کا، جبکہ قرآن نظام لے کر آیا ہے ہدایت کا جامع نظام انسان کے لیے، اور ہدایت کے جامع نظام میں خصوصاً اجتماعی نظام محور قرار دیا ہے، اور اس کے پہلو میں انفرادی ہدایت کا نظام قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اہم ترین بات جو قرآن مجید نے پیش کی ہے اور جس کی ضرورت ہے انسان کو اشد، وہ یہ مسئلہ ہے، اور ہم اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ لطف الہی سے اگر توفیق الہی شامل حال رہی یہ بات بیان کریں گے کہ نظام امت قرآن مجید کی نگاہ میں یا قرآن کی نظر میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کون سا نظام مقرر کیا ہے جس کا نام امت رکھا ہے، یہ کیا نظام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 104 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا صراحت کے ساتھ حکم ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ امر ہے، حکم ہے، یہ بنو تم، ہو جاؤ تم ایک امت۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے امت بنے۔ وہ امت کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، جس کا کام دعوت دینا ہو خیر کی طرف، ویامرون بالمعروف، جو معروف کی طرف امر کریں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکیں، منکرات سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ لوگ جو امت بن جائیں اور امت بن کر دعوت خیر دیں اور امر بالمعروف کریں ونہی عن المنکر کریں، یہ مفلحون ہیں۔ یہاں ایک مقدمہ تمہید کے طور پر ضروری ہے بیان کرنا کہ عموماً ہم جس ذہنیت سے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس ذہنیت سے قرآن ہمیں کچھ اور شکل میں نظر آتا ہے۔ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک مقدس کتاب کے طور پر، ایک متبرک کتاب کے طور پر، ایک ثواب آور کتاب کے طور پر، کہ یہ کتاب پڑھنے سے انسان کو تقدس و تبرک حاصل ہوتا ہے، اور جیسا پہلے اشارہ کیا ہے کہ تقدس و تبرک کا معنی بھی خود سے کیا ہوا ہے ہم نے۔ تقدس کو بھی ایک کرنٹ سمجھتے ہیں ہم کہ اس کتاب کے اندر ایک کرنٹ موجود ہے تقدس کے نام سے، اور جو اس کو ٹچ کریں وہ کرنٹ ہمارے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ یا تبرک بھی ایک کرنٹ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو اگر گھر میں رکھیں تو پورے گھر کے اندر کرنٹ پھیل جاتا ہے تبرک کا و تقدس کا۔ اس ذہنیت سے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ذہنیتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں قرآن کو سمجھنے میں۔ مشرب ناب میں ایک مضمون آغاز سے جا رہا ہے شناخت قرآن کے حوالے سے، وہ بہت بنیاد ہے۔ ایک موضوع بیان ہوا ہے کہ قرآن کی پہچان، کہ خود قرآن کیا ہے۔ قرآن میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن کیا ہے۔ یعنی اگر وہ مضمون ہم طے کر کے وہ سبق پڑھ کے اگر قرآن کی طرف آئیں پھر قرآن ہمیں کچھ اور طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ وہ سبق پڑھے بغیر اگر قرآن کی طرف آئے ہمیں قرآن کچھ اور طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم موجودہ ذہنیت کے ساتھ جو رائج ذہنیت ہے قرآن مجید کے بارے میں، اگر یہ ذہنیت لے کر قرآن کی طرف آئے تو قرآن کو بدل دیں گے، قرآن کو اپنے معنی سے ہٹا دیں گے اور قرآن کو اپنی ذہنیتوں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے معانی میں رد و بدل کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ سبق پڑھ کے آئیں ہم تو پھر ذہن بدل کر قرآن کی طرف آئیں گے۔ یعنی دو کام در حقیقت ہو سکتے ہیں، ایک ذہن کو ایسے ہی رہنے دیں جیسے ہے
اور قرآن کو اپنی ذہنیت کے مطابق بنا لیں، یہ کام جو عموماً ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن کو ویسے ہی رہنے دے جیسے ہے، ذہن کو قرآن کے مطابق بنائیں ہم۔ وہ مضمون جو شناخت قرآن کے حوالے سے چل رہا ہے مشرب ناب میں، جیسے خصوصاً طلاب کو ضروری ہے پڑھنا اس کا، اور سب کے لیے ضروری ہے، لیکن علوم قرآنی سے و علوم دین سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے ضروری ہے اس کو پڑھنا شناخت قرآن کے حوالے سے، کہ ذہن بدلیں، ہم قرآن کے متعلق اپنا ذہن تبدیل کریں، ورنہ قرآن تبدیل کر دیں گے ہم اگر ذہن نہ بدلا۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ہم۔ یا مولانا روم کے بقول کے کردے ای تعویل حرف بکر را خیش را تعویل کننا ذکر را، بہت ہی خالص بات کو تم نے بدل دیا ہے، اپنے آپ کو بدلو، ذکر کو مت بدلو، اس کو ویسے ہی رہنے دو جیسا خدا نے اسے مقرر کیا ہے۔ ذہنیتیں ٹھیک کرنا، ذہنیتیں اپنی قرآن کے مطابق و موافق بنانا، یہ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے۔ ہر طرح کا ذہن لے کر قرآن میں آنے سے خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان قرآن کو تبدیل کرتا ہے، جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ تفاسیر میں، ترجموں میں، خطابوں میں، خطبات میں، کتابوں میں، مکتوبات میں دیکھیں، اکثر قرآن مجید کے اوپر جو کام ہوئے ہیں، قرآن کو اپنے معنی سے ہٹانے کی کوشش ہے، غیر شعوری، غیر محسوس طور پر قرآن کو اپنے معنی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا نام قرآن فہمی رکھا گیا ہے۔ نا، قرآن فہمی یہ ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسا رہے، ہم اپنے ذہن بدلیں۔ اس وقت جو ذہنیت ہے ہماری وہ یہ کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، ایک اچھی پربرکت کتاب ہے، اس کے اندر نیک باتیں ہیں، اس کے اندر اچھی اچھی باتیں ہیں، ان میں سے اگر انسان کسی پر عمل کر لے تو خوب ہے، عمل نہ بھی کرے پڑھ لے تو بھی خوب ہے، بالآخر قرآن جس حوالے سے بھی انسانوں سے سروکار رکھے فائدہ دیتا ہے۔ اس ذہنیت کے تحت قرآن سے انسان ثواب ضرور حاصل کرتا ہے، لیکن باقی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری ذہنیتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں قرآن کو سمجھنے میں۔ قرآن کے معانی کو ہم سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن منشور ہدایت ہے، قرآن کو نہ بدلیں، قرآن منشور ہے اللہ کا انسان کی ہدایت کے لیے، منشور ہدایت بشر ہے، اور جس طرح ایک منشور کو پڑھا جاتا ہے اس طرح سے ہم قرآن کو پڑھیں، جس طرح منشور پڑھا جاتا ہے۔ مثلا ہر ملک کا اس وقت ایک منشور ہے، منشور سے مراد آئین، کنسٹیٹیوشن اس ملک کا، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کس ذہنیت کی ضرورت ہے، کس ذہن سے انسان منشور کی طرف آتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے منشور سے۔ مثلا پاکستان کا آئین اگر کوئی پڑھے، قانون پاکستان کا، اس کو کس ذہن سے پڑھتا ہے انسان؟ منشوری نگاہ سے پڑھتا ہے۔ اگر اس کو ہم فقط یہ سمجھ لیں کہ آئین پاکستان پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، آئین پاکستان مقدس ہے، وہ متبرک ہے، صرف اس عنوان سے اس کو اگر نگاہ کریں، کبھی بھی اس کے منشوری حیثیت ہمارے ذہن میں منتقل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید مقدس ہے بلا شک، قرآن مجید متبرک ہے بلا شک، لیکن تقدس و تبرک کا معنی یہ نہیں ہے۔ تقدس کا مطلب ہے یعنی قرآن پاک ترین منشور ہے، جس میں ذرا برابر ناخالصی نہیں ہے، ذرا برابر باطل نہیں ہے، ذرا برابر کجی نہیں ہے، پاک ترین منشور ہے، منزہ منشور ہے، غلطی کا اس میں ذرا برابر امکان نہیں ہے، یعنی ایک منشور مقدس ہے۔ مقدس سے مراد نہ کرنٹ ہے اس کے اندر، منشور سے پاک، مقدس سے مراد یعنی غلطیوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، کسی قسم کا انحراف، باطل اور اعوجاج اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ مراد ہے تقدس سے، یعنی اس کی تقدس بھی منشوری تقدس ہے، یعنی ایک آئین جو غلطیوں سے پاک ہو، جس آئین کے اندر کسی قسم کا قانونی انحراف موجود نہ ہو، اس لیے اللہ کا بنایا ہوا یہ پاک قانون ہے، منزہ قانون ہے۔
اس کو منشوری مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہدایت کا منشور سمجھ کر، ہدایت کے منشور کے طور پر جب ہم اس میں آئیں تو اس کی اصطلاحات، اس کی ٹرمینالوجی کو ہم اس رنگ میں سمجھے جس طرح منشور کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، نہ جس طرح عام موعظہ و واعظ و نصیحت یا عام گفتگو ہوتی ہے، چونکہ ہر گفتگو کی خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں ہم اصطلاحات استعمال گپ شپ میں کرتے ہیں، گپ شپ میں جو اصطلاح استعمال کی جائے اس پہ انسان غور نہیں کرتا چونکہ گپ شپ ہے، لیکن یہی اصطلاح اگر علوم کے اندر آ جائے اس میں غور کرتا ہے انسان چونکہ علمی اصطلاح ہے۔ مثلا ایک لفظ علم کے اندر بھی موجود ہے اور یہی لفظ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور یہی لفظ عام گفتگو کے اندر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر برہان ایک لفظ ہے جو ہم عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے بہت ساری چیزوں کا نام برہان ہو، کتابوں کا نام برہان ہے، جگہ کا نام برہان ہے، ممکن ہے کسی شخص کا نام، عورت مرد کا نام برہان ہو، نام ہوتے ہیں نا، برہان الدین، برہان ہو۔ اسی طرح منطق میں جائیں، منطق میں ایک اصطلاح خاص ہے برہان، قرآن مجید میں آئیں وہاں بھی اصطلاح برہان پائی جاتی ہے۔ فاتو برہانکم، برہان پیش کرو تم۔ خوب چند جگہ پر برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، گپ شپ کے طور پر لفظ برہان استعمال ہوا ہے، کسی کے نام کے طور پر برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی جگہ کے نام کے طور پر برہان کا لفظ آیا ہے۔ جب نام آتا ہے کہ فلاں آدمی کا نام برہان ہے تو اس میں ہم غور نہیں کرتے چونکہ پتہ ہے کہ نام ہے اور نام سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، ایک فرد کا نام ہے، اس میں غور کی ضرورت نہیں ہے۔ نام یعنی علامت، یہ کلمہ، یہ اصطلاح، یہ لفظ برہان علامت ہے ایک فرد خاص کے لیے۔ جگہ کا نام اگر برہان ہو یعنی یہ نام، یہ لفظ علامت ہے ایک خاص موضع کے لیے، خاص جگہ کے لیے، اس میں کوئی اور معنی موجود نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں پائی جاتی اس کے اندر، کسی خاص چیز کی غمازی نہیں کرتا یہ لفظ برہان۔ لیکن یہی لفظ برہان جب علم منطق میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر انسان غور کرتا ہے، اس کے اصطلاحی معنی تلاش کرتا ہے، برہان کہتے کس کو ہیں، برہان کے ارکان کیا ہیں، برہان کے اصول کیا ہیں، برہان کی شرائط کیا ہیں، برہان کی قسمیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں، سوال اٹھتے ہیں اور انسان غور کرتا ہے اس میں۔ اور یہی لفظ جب قرآن مجید میں آتا ہے خوب اس کے اندر مزید گہرائی آ جاتی ہے۔ جب نام ہے کسی کا اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے چونکہ معنی نہیں ہے اس کا کوئی۔ یہی لفظ جب علم منطق کے اندر آتا ہے اس کے اندر معنی پیدا ہو جاتا ہے، گہرائی آ جاتی ہے۔ اور یہی لفظ جب قرآن استعمال کرتا ہے، قرآن کا ایک اپنا خاص پس منظر ہے، ایک خاص اپنا نظام ہے، اس نظام کے اندر قرآن نے برہان کا لفظ کسی خاص معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، چنا ہے، لہٰذا یہاں اس کے اندر زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے لفظ برہان کے اندر، فقط ایک لفظ نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب قرآنی اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں ان اصطلاحات کو ہم کس تناظر میں معنی کریں، کس طرح سے سمجھیں۔ مثلا اس آیہ کے آخر میں ہے وہ اولئک هم المفلحون، فلاح جو بارہا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، مفلحون کا لفظ آغاز قرآن سے آخر قرآن تک متعدد دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک مفلحون یا قد افلح، اس طرح کے مفاہیم زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ فلاح قرآن کی نگاہ میں فلاح ایک خاص معاشرتی حالت کا نام ہے، یعنی قرآن مجید کے مد نظر جو نظام ہے اس نظام کے ایک خاص مرحلے کا نام فلاح ہے، مفلحون ہے۔ مفلحون کو ہم ڈکشنری سے نہیں سمجھ سکتے، جب قرآن میں استعمال ہو، خاص اصطلاح ہے، قرآن نے ایک خاص حالت کے لیے، ایک خاص معاشرتی حالت کے لیے قرآن نے لفظ مفلحون استعمال کیا ہے۔ مفلحون کون لوگ ہیں؟ ہم ان کا معنی کرتے ہیں کامیاب، نہ کامیاب نہیں ہے اس کا معنی، ایک خاص نقطے تک پہنچا ہوا معاشرہ، ایک خاص مرحلے تک پہنچا ہوا معاشرہ مفلحون کہلاتا ہے۔ بے عبارت دیگر فلاح ایک مقام ہے، مرتبہ ہے جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے،
فلاح کا اپنا ایک مفہوم ہے، فلاح کی اپنی ڈیفینیشن ہے، فلاح کا ایک خاص تصور ہے، کنسیپٹ ہے قرآنی، اور انسانوں کو حکم ہے ہمیں کہ اس تک تمہیں پہنچنا ہے، فلاح تک تمہیں پہنچنا ہے۔ نہ یہ کہ ہم جو کام بھی کریں اسے کہیں کہ یہ فلاح ہے۔ قرآن جا بجا استعمال کر کے لفظ آخر میں کہتا ہے کہ یہ فلاح ہے۔ یہاں تک جب پہنچو گے، اس نقطے پہ جب پہنچو گے تو مفلحون کہلاؤ گے تم۔ دوسرے لفظوں میں ہم قرآن کو آئیڈیالوجیکل تفسیر نہیں کرتے، کشکولی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، آئیڈیالوجیکل تفسیر نہیں کرتے، جبکہ قرآن انسانوں کے لیے آئیڈیالوجی کا منبع ہے، معدن آئیڈیالوجی ہے۔ خود آئیڈیالوجی نہیں ہے قرآن، آئیڈیالوجی کی معدن ہے، ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، جس سے آئیڈیالوجی انسان کے لیے نکلتی ہے۔ آئیڈیالوجی سے مراد یعنی ایک منظم نظام حیات فکری جس کے اندر انسان کی زندگی کی تمام ضروریات ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ایک خاص ربط کے ساتھ موجود ہوں اور قابل عمل ہو۔ آئیڈیالوجی ایک راستہ ہے بشریت کے کاروان کے لیے، ہموار راستہ، جس کی منزلیں معین ہیں، جس کا رخ معین ہے، جس کا ہدف معین ہے، جس کی جہت معین ہے، جس کی سرعت و رفتار معین ہے، جس کے اندر فرائض معین ہیں، ذمہ داریاں معین و مشخص ہیں۔ اور آئیڈیالوجی یعنی وہ محرک نظریہ جو انسان کو اس راہ پر حرکت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ قرآن منبع ہے آئیڈیالوجی کا۔ آئیڈیالوجی کے لیے ہم لفظ مکتب استعمال کریں گے۔ مکتب جب بھی استعمال ہو، مکتب کے کئی معنی ہیں، کئی اصطلاحات ہیں۔ ہماری گفتگو میں جب بھی لفظ مکتب استعمال ہوگا اس سے مراد آئیڈیالوجی ہے، اور آئیڈیالوجی سے مراد یہی مفاہیم ہیں جو عرض کیے ہیں، یعنی ایک منظم نظام حیات کا، زندگی کا، تمام انسانی زندگی کے پہلوؤں کو جو حاوی ہو اور ان کے اوپر مشتمل ہو، اس کے اندر ہدایت، جو ایسا ہموار راستہ جس میں ہر چیز معین و مشخص ہو، یہ آئیڈیالوجی ہے، جس میں نظریہ موجود ہو، ہدف موجود ہو، راہ موجود ہو، راہ کو طے کرنے کے لیے ضابطے موجود ہوں، ذمہ داریاں معین و مشخص ہوں، ہر چیز اس کے اندر طے شدہ و معین ہو۔ اس منظم نظام کو آئیڈیالوجی کہیں گے ہم۔ مکتبی تفسیر اگر قرآن کی کریں ہم، یعنی قرآن سے مکتب بشر کے لیے اگر نکالیں، پھر ان اصطلاحات کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگر غیر مکتبی نگاہ سے قرآن کو دیکھیں، مثلا یہی رائج نگاہ جو ابھی ہے ہماری کہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے قرآن پڑھا جائے، کیوں پڑھا جائے؟ چونکہ ثواب ہوتا ہے۔ وہ صورت میں انسان انہی اصطلاحات سے مکتب استفادہ نہیں کرتا، آئیڈیالوجی استفادہ نہیں کرتا، صرف ثواب ملتا ہے انسان کو۔ لہذا مفلحون ایک مکتبی معنی ہے مفلحون کا، اور ایک غیر مکتبی معنی ہے۔ غیر مکتبی معنی جو اس وقت ترجموں میں، تفاسیر میں موجود ہے۔ مفلحون یعنی کامیاب، یہ کام کرو تم کامیاب ہو، یہ کام کرو یعنی جو بھی کرو تم کامیاب سمجھے جاؤ گے۔ لیکن مکتبی طور پر اگر دیکھیں تو مفلحون ایک اجتماعی حالت کا نام ہے۔ ہر قوم مفلحون نہیں ہے، آج ہم مفلحون نہیں ہیں۔ ایک ویران معاشرہ، ایک تباہ معاشرہ، ایک بے نظم معاشرہ، بے ترتیب معاشرہ، ہرج و مرج کا شکار معاشرہ، بے ہدف معاشرہ، جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو اور ریوڑ کی طرح رہ رہا ہو اور خوش ہو کہ مفلحون میں سے ہیں۔ جب قرآن پڑھتا ہے اور اس میں چند صفات آتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، وہ مفلحون میں سے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ پاس ہم بھی مفلحون میں سے ہیں نا۔ دیکھیں یہ اصطلاح جو قرآن استعمال کر رہے ہیں عیناً انہی اصطلاحات کی طرح ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے رائج نظام کے لیے۔ مثلا ہم دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا تین: ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور غیر ترقی یافتہ ممالک۔
یہ تین اصطلاحیں ہم روزمرہ سنتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں خبروں میں، ان کے کیا معنی ہے؟ ثواب ہوتا ہے ان سے؟ یا ترقی یافتہ ممالک ان کو کہتے ہیں جن میں لوگ روزے رکھتے ہوں؟ ترقی یافتہ ممالک کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ترقی یافتہ ممالک ایک خاص معاشرتی حالت کا نام ہے، اس سوسائٹی کو ترقی یافتہ سوسائٹی کہتے ہیں جو اس نقطے پہ پہنچ آئی ہو، علمی طور پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر حوالے سے اس نقطے پر جو پہنچ چکا ہو اس کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں۔ اس وقت یہ اصطلاح دنیاوی اعتبار سے چند ممالک کے لیے، 7-8 ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور ایک بڑی تعداد کو ترقی پذیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں، کیونکہ ابھی یہ ممالک اس نقطے پہ نہیں پہنچے، لیکن ادھر جانے کی تگ و دو میں ہیں، کوشش میں ہیں، رخ کیا ہوا ہے انہوں نے اس طرف، لہذا ترقی پذیر ممالک ہیں یہ۔ اور وہ ممالک جن کا ادھر رخ بھی نہیں ہے، کوئی رجحان ہی نہیں ہے، ان کو غیر ترقی یافتہ ممالک یا تیسری دنیا کہا جاتا ہے، فقیر ممالک، جن کے اندر ترقی کی طرف کوئی قدم اٹھ بھی نہیں رہا۔ یہ اصطلاحیں ترقی یافتہ، ترقی پذیر و غیر ترقی یافتہ، یہ خاص معنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ اصطلاحیں۔ یہی تعبیریں قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہیں۔ قرآن مجید کی نگاہ میں ترقی یافتہ سوسائٹی کو مفلحون کہا جاتا ہے، البتہ نہ اس کا معیار یہ نہیں ہے جس معنی میں مغربی اصطلاح کے مطابق ترقی یافتہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ وہ ترقی یافتہ کا میزان و معیار الگ رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملک اس کو کہتے ہیں جس میں انڈسٹری مثلا اس سطح پہ پہنچ چکی ہو، یا اس کا سیاسی نظام اس سطح پہ پہنچ چکا ہو، یا اس میں حقوق اس سطح کے موجود ہو، ان کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں۔ قرآن کی اپنی خاص اصطلاح ہے۔ ہم مفلحون کا اگر مکتبی معنی کریں یعنی ترقی یافتہ معاشرہ، قرآن کی اصطلاح میں ترقی یافتہ معاشرہ کہاں ہے؟ یہ معاشرہ ترقی یافتہ قرآنی نظام کے تحت کہیں بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مفلحون نہیں ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، مفلحون نہیں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مفلحون نہیں ہیں، عزاداریاں کر رہے ہیں، مفلحون نہیں ہیں، کیونکہ مفلحون ایک خاص اصطلاح ہے قرآن کی۔ ترقی یافتہ سوسائٹی از نظر قرآن، خداوند تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق۔ ترقی یافتہ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اس میں جہاں بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہے، ایک خاص اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ یا مفلحون بننے کے لیے، ترقی یافتہ ہونے کے لیے خاص اجتماعی نظام چاہیے۔ مثلا اس وقت ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہر ملک میں ایک نظام موجود ہے، اجتماعی نظام۔ کہیں قبائلی اجتماعی نظام موجود ہے، کہیں قدیم سنتی اجتماعی نظام موجود ہے، کہیں مثلا ماڈرن اجتماعی نظام موجود ہے، کہیں نیم قبائلی اجتماعی نظام موجود ہے۔ یہ مختلف اجتماعی نظام ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ خب ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس کا اجتماعی نظام کون سا ہے؟ کس اجتماعی نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جو بھی اجتماعی نظام ہو ہمارا، قرآن اپنا خاص اجتماعی نظام لے کر آیا ہے کہ یہ اجتماعی نظام تم اپنے اوپر لاگو کرو، اس کی طرف بڑھو، اس کو سمجھو۔ قرآن کے اجتماعی نظام کا نام ہے امت۔ امت لہذا حکم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، امت بنو تم، یعنی اس مقام تک پہنچو، امت تک پہنچو تم۔ امت تک آؤ تم، جب امت بنو گے پھر اس کے بعد ہے وہ اولئک هم المفلحون، تمہیں اس وقت ترقی یافتہ سوسائٹی شمار کیا جائے گا خدا کی نگاہ میں جب تم اجتماعی نظام کے لحاظ سے امت بن جاؤ۔ البتہ دوسرے نظام بھی ہوں گے ساتھ، لیکن چونکہ ابھی ہمارے مد نظر زیر باس نظام اجتماعی نظام ہے دین کا یا قرآن کا، جسے امت کہتے ہیں ہم۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ۔
امت اگرچہ عربی زبان میں یہ لفظ لغت کے لحاظ سے اس کا استعمال ہے، قرآن سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن قرآن نے اس کو آ کر خاص معانی کے لیے استعمال کیا ہے لفظ امت کو، اور امت سے ہی مشتق دوسرا لفظ ہے امام و امامت، کہ تکمیل یہ ہوتا ہے پورا نظام الہی، امامت و امت، مکمل جب نظام ہوتا ہے، یعنی امت کے بعد کا جو مرحلہ ہے یا امت کی تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ امامت ہے، کہ جب انسان امت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یا سوسائٹی جب امت کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، فیض یاب ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو ایک اور حلقے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام ہے امامت۔ امامت جب منسلک ہو جائے، جڑ جائے امت کے ساتھ، اس وقت یہ نظام الہی مکمل طور پر تشکیل پاتا ہے، اور وہاں جا کر انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اس مقصد خلقت کی طرف یا نیابت کی طرف یا مقام خلافت کی طرف، خلافت الہی کی جانب، اس وقت انسان کا سفر آغاز ہوتا ہے۔ امت کے مقابلے میں بہت سارے مفاہیم ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم ان کو جائزہ لیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت ہم کس عنوان کے تحت درج ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم امت یقیناً نہیں ہیں، یہ توہم اپنے بارے میں نہ کرے کوئی کہ اس وقت مسلمان امت ہیں، زمین پر بسنے والے مسلمان امت، قرآن کے معنی میں امت نہیں ہیں۔ امت کے علاوہ سب کچھ ہیں ہم، کہ ایک ایک کر کے بات آگے بڑھے گی اور مشاہدہ کریں گے ان مفاہیم کو، اور دیکھیں گے کہ موجودہ سوسائٹی پر ان میں سے کون سا عنوان فٹ آتا ہے، اور اس عنوان سے نکل کر امت تک جانے کے لیے کیا سفر طے کرنا ضروری اور کیا کچھ چاہیے ہمیں، کیا درکار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جو ہدایت کی بشر کی، جس سوسائٹی کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو مبعوث فرمایا، سب سے اہم ترین و نمایاں کام جو رسول اللہ نے انجام دیا وہ یہی امت سازی تھی، امت بنائی، یعنی وہ معاشرہ جو پہلے کسی اور عنوان کے تحت درج ہے، جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس جاہلیت کی سوسائٹی کو بدل کر امت میں بدل دیا، اور امت کا قالب مدینے میں وجود میں آیا، مکہ میں امت نہیں بن سکی، اس لیے مکہ کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا کہ مکہ امت سازی کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین، مکہ کے لوگ، مکہ کی ذہنیت، مکی تصور، مکی سوچ، یہ قریش کی جو حالت تھی وہ امت سازی کے لیے موضوع نہیں تھا۔ وہ معاشرہ فوراً حکم دیا کہ آپ مدینہ، اور حضرت جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے امت کا آغاز ہوا رسمی طور پر ہجرت کے بعد۔ آج یہ ہر مسلمان کا ذہنی کھٹکا ہے، اور اس کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، اس مسئلے کو مسلمانوں کی ترقی کے لیے، یا مسلمان مثلا دوسری قوموں کے ہم قدم ہوں، ان کے ہم پلہ بنیں، ان کی طرح ترقی کریں، ان کی سطح پہ آ جائیں۔ یہ کھٹکا، یہ درد تو سب کے اندر ہے، لیکن اس درد کا درما کم لوگوں کے پاس ہے۔ عموماً غلط طریقہ بتاتے ہیں مسلمانوں کے ارتقاء کا و مسلمانوں کے اس موجودہ زبون حالی سے نکلنے کا۔ یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، شاید یہاں موجود سب کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہو کہ تنہا طریقہ مسلمانوں کی ترقی کا یہ ہے کہ یہ رائج علوم پڑھیں، انگلش پڑھیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، تاکہ مغربی دنیا کے رقیب بنیں اور مغربی دنیا کے ہم پلہ ہوں، یا کم از کم اس کی غلامی سے باہر آئیں۔ اس کا تنہا طریقہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ علم سے مراد بھی یہ سائنسز ہیں، ٹیکنالوجی، نیچرل سائنسز، ان میں ترقی کریں۔ یہ سب کے نزدیک دیندار، عالم، غیر عالم، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، ہر انسان فوراً اس کا ذہن یہاں پر آ جاتا ہے، چونکہ یہی سکھایا گیا اس کو کہ مغرب نے ترقی کی ہے ان علوم کے ذریعے سے، ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ان علوم کے ذریعے سے۔ یہ وہ غلط ایڈریس ہے کہ اگر ہزاروں سال بھی مسلمان اس میدان میں لگے رہیں
اس موجودہ حالت سے باہر نہیں آ سکتے، یقیناً باہر نہیں آ سکتے، چونکہ ابھی تک نہیں آ سکے۔ مغرب کی ترقی کو تو ہم دیکھیں کہ تقریباً 250 سال سے زیادہ مغربی ترقی کو گزر چکے ہیں، اس سے پہلے ان کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن اس موجودہ ترقی کا آغاز ان کا 250 سال پہلے سے شروع ہوا، اور آج وہ اوج پر ہیں، اور مسلمان آج ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہر چیز میں ان کے رہن منت ہیں، ہر شے میں۔ اگر یہ راستہ طے کر کے چاہتے ہیں مسلمان اس زبون حالی سے باہر آئیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا پیچیدہ راستہ ہے جو مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا ہے، جس پر صرف حیرت، سرگردانی، کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علوم مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ، یہ اشد ضرورت ہے، ان علوم میں ترقی ضروری ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ ترقی ضروری ہے یا نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ حالت سے باہر لانے کے لیے یہ کافی ہیں یا کافی نہیں ہے۔ ترقی ضروری ہے ان کی، لیکن موجودہ حالت سے باہر لانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس وقت مثلا ہم اگر ایرانی سوسائٹی کو دیکھیں، جو ایک دینی معاشرہ ہے اور دینی حکومت ہے، دینی نظام ہے، نظام امت وہاں ہے کسی حد تک، وہ نظام امامت نافذ ہے۔ تمام اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پر اصرار اس وقت صرف ایران کا ہے، یعنی علماء کی جو حکومت ہے، جن کو کہا جاتا ہے یہ ترقی کے خلاف ہیں یا علوم کے خلاف ہیں یا سائنسز کے خلاف ہیں۔ اس وقت کوئی دنیا میں کوئی نظام اتنا اصرار نہیں کرتا سائنس پر جتنا ایران کا سسٹم کر رہا ہے، لیکن ایران کا نظام ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہاں نہیں پہنچا۔ اجتماعی نظام اور ہوتا ہے، اجتماعی نظام کو پھر جو ضروریات ہیں ان میں ٹیکنالوجی آتی ہے۔ اگر سارے مسلمان مل کر دنیا کے عظیم سائنسدان بن جائیں، اس موجودہ ذلت سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ سائنسدانوں کے بس میں نہیں ہے مسلمانوں کو ذلت سے باہر لانا، اس غلامی سے باہر لانا۔ اصل سائنس کا موضوع نہیں ہے یہ۔ اس وقت ٹیکنالوجی ہمیں کام دیتی ہے، اس وقت سائنس ہمیں کام دیتی ہے کہ جب سوسائٹی اس درجے پہ پہنچے جہاں قرآن اس کو چاہتا ہے، یعنی وہ اجتماعی ڈھانچہ تشکیل پائے۔ اجتماعی ڈھانچہ جب آ جائے، اب اس کو ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی۔ اس وقت یہ چیزیں جب اس کے پاس ہوئیں گی تو اس کی تقویت کا باعث بنیں گی، اس کے بعد یہ چیزیں اس کی طاقت کا باعث بنیں گی، اس کے غلبے کا باعث بنیں گی۔ لیکن جب تک وہ مطلوبہ حالت حاصل نہیں ہوتی، یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں اس کے لیے۔ جیسا کہ ابھی نمونے موجود ہیں، مثلا پاکستان ہی کو دیکھ لیں ہم، ایٹمی ٹیکنالوجی سب سے پہلے اسلامی دنیا میں پاکستان نے حاصل کی ہے، اور پاکستان اس وقت اسلامی دنیا کا ناکام ترین ملک ہے، اجتماعی نظام کے لحاظ سے فیل ملک ہے بالکل۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جس کے اصول کے لیے ایران ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی مدتوں پہلے پاکستان حاصل کر چکا ہے، اور اب پرانی ہو چکی ہے، پوسیدہ ہو چکی ہے، زنگ لگ رہا ہے اس کو۔ یہ ٹیکنالوجی کسی کام نہیں آئی پاکستان کی، ورنہ ہم پلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کم از کم اسلامی دنیا میں پاکستان سب سے آگے ہونا چاہیے تھا ترقی کے میدان میں۔ لیکن اجتماعی نظام پاکستان کا اتنا کھوکھلا ہے، اتنا ناقص ہے، اتنا خراب ہے کہ اگر تمام موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی سب سے اعلی ترین شکل میں بھی پاکستان میں آ جائے، اس موجودہ حالت سے نہیں لا سکتی، یہ ٹیکنالوجیز نہیں لا سکتی باہر، بلکہ خود ٹیکنالوجیز بھی اس مخمسے میں دلدل میں گر کے خود مشکل میں اضافہ کر دیں گی۔ جس طرح ایٹمی ٹیکنالوجی ایک مشکل بن گئی ہے، درد سر بن گیا ہے، اس کو چوروں سے بچانے کے لیے بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیسے اس کو محفوظ کیسے کریں کہ چور نہ اٹھا کے لے جائیں بم ہمارا، یا سائنسدان کو نہ اغوا کر کے لے جائیں مثلا۔ وہ چیز جو قرآن مجید نے متعارف کروائی ہے، جس سے ہم دور ہوئے ہیں، اور یہ اشتباہ اسلام شناسی میں ہوا ہے، دین شناسی میں غلطی ہوئی ہے، دین غلط سمجھا گیا ہے، اشتباہ سمجھا گیا ہے، غفلت ہوئی ہے،
وہ غفلت پھر سرایت کر گئی دوسرے عملی شعبوں کے اندر. البتہ اتنی غفلت بھی نہیں ہوئی, آمدن بھی ہوا ہے یہ کام, یعنی قرآنی نظام سے دوری آمدن بھی ہوئی ہے. سارا کام غفلت ہی کی طرف نہیں نسبت دے سکتے ہم. آمدن یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو طبقات آتے گئے, حاکم ہوتے گئے, جو خاندان جیسے بنو امیہ, و بنو امیہ کے بعد ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے انہوں نے جان بوجھ کر قرآنی نظام سے مسلمانوں کو دور کیا, چونکہ قرآنی نظام کی روشنی میں ان کا خاندان حکومت نہیں کر سکتا تھا, ملوکیت نہیں پنپ سکتی تھی, اور خلافت کا وہ معنی جو ان کے مد نظر تھا وہ رائج نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے جان بوجھ کر بھی انہوں نے دور کیا. یعنی ایسے مدرسے بنائے, ایسے علماء تربیت کیے, ایسی اکیڈمیاں بنائیں جو آ کر اسلام کی ایسی تشریح کریں جس میں اسلامی نظام کی بات نہ ہو, اور یہی ملوکیت یا جو نظام ہے اس کو اسلامی رنگ دے دیا جائے کہ یہی اسلام بھی اسی کو تسلیم کرتا ہے, قبول کرتا ہے. لہذا سارا کام غفلت کا نتیجہ نہیں ہے. ایک گروہ غفلت کا شکار ہوا ہے, دوسرا عمدن اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اس عصر میں بیدار ہونے کی, جاگنے کی, اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کی. قرآن کی طرف رجوع میں سب سے پہلا مطالبہ انسان کا قرآن سے یہی ہو کہ اگر قرآن ہدایت کا منشور ہے, ہدایت کے منشور میں نظام اجتماعی انسان کے لیے کیا ہے, قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ وہ امت ہے, امت بنو تم. وہ تمام انبیاء در حقیقت امت سازی کے لیے آئے کہ انسانوں کو امت میں, امت کے قالب میں ڈھالیں, امت میں تبدیل کریں ان کو. اور سب سے زیادہ موفقیت کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ یہ عمل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے کہ انسانوں کو امت کے قالب میں تبدیل کیا ہے. آج اس قدر غیر اسلامی نمونے, غیر اسلامی ماڈل اسلام بن کر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوئے ہیں کہ ہم امت کو خلاف اسلام سمجھتے ہیں, امت کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں. اتنے راسخ ہو گئے ہیں غیر اسلامی شکلوں میں, غیر اسلامی سانچوں میں اتنے ڈھل گئے ہیں ہم کہ ان کو عین اسلام قرار دیا ہے ہم نے. اور جو قرآن کا واضح عنوان ہے, خود قرآن کہہ رہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ, اس طرف نہ کوئی عالم سوچتا ہے, نہ غیر عالم سوچتا ہے, نہ مذہبی سوچتا ہے, نہ متدین سوچتا ہے, نہ انقلابی سوچتا ہے, نہ غیر انقلابی سوچتا ہے. اصل امت کا نام نہیں لیتے. غیر اسلامی مفاہیم کو ہم نے اسلام بنا کے گلے میں لٹکا لیا اور اس کی بت بنا کر اس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. امت سازی کے لیے بت شکنی ضروری ہے, کہ ظاہر ہے کہ جب تک بت ختم نہ ہو امت کا قالب بنتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ جب آئے تو لکڑی اور پتھر کی مورتیاں تھیں جنہوں نے انسانوں کو اپنے گرد جمع کیا ہوا تھا اور انہیں امت بننے نہیں دے رہے تھے. لہذا رسول اللہ نے وہ بت توڑے, ان کے چنگل سے بشریت کو آزاد کیا, لات و منات کے چنگل سے. لیکن پھر انسان دوبارہ لات و منات کا اسیر ہے آج, پھر دوبارہ ہبل کا اسیر ہے آج. یہ لات و منات جب تک موجود ہیں, بشر ان کے چنگل سے جب تک آزاد نہیں ہوتا, امت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. وہی عمل جو رسول اللہ نے بعد از بعثت انجام دیا, اس بعثت مجدد کی ضرورت ہے امت اسلامی کو. لیکن پہلے ہمیں اس نظام امت کو سمجھنا ہوگا. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر امت کا تذکرہ آیا ہے. یہاں پر اس آیہ سورہ آل عمران میں 104 میں حکم ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ, تم امت بنو, واجب ہے, حکم ہے. امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. طالب علموں کی زبان میں, اصطلاح میں جہاں صیغہ امر استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں, وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے, واجب ہے یہ کام کرنا تم پر. وَلْتَكُن, تم بنو, ہونا چاہیے تمہیں, امت ہونا چاہیے تمہیں. پھر اس کے بعد امت کے آگے اعمال ہیں کہ امت بن کر تم نے کرنا کیا ہے.
امت جیسے اشارہ کیا کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اصلی مادہ ہے. قصد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سے مراد یعنی قصد. اس سے بہت سارے الفاظ اور نکلتے ہیں. امہات، ائمہ، امام، امت، امام، امامت، یہ سب اسی ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں. سے یعنی اصل میں دو میم ہیں، میم میں ادغام ہو کر اماما ہے. اماما یہ بھی البتہ اہل لغت میں ہے، یہ ایک باس کے آیا یہ جامد ہے، یہ مشتق ہے یہ لفظ، یعنی مصدر اس کا بنتا ہے اور اس سے دیگر صیغے مشتق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں نہیں پڑھتے. ابھی ہم لوگوں کے فائدے کی بات نہیں ہے. جو مسلم ہے وہ یہ کہ مشتق ہو، جو جامد ہو، بالآخر اصل لفظ ہے جس سے لفظ امت نکلا ہے. کے اصلی معنی ہے قصد کے. قصد ارادہ کرنا، قصد کرنا کسی چیز کا، اس کو عرب کہتے ہیں اما یعنی قصدہ. جس چیز کا قصد انسان کر لے، مقصود واقع ہو، وہ لفظ کے درجے میں آتا ہے. بعض نے یہ ذکر کیا کہ اس کا معنی ہے اصل. کا معنی ہے اصل. لہذا ماں کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے. مادر کو عربی زبان میں، اردو میں جیسے ماں کہتے ہیں، عرب ان کو کہتے ہیں اصل. آیا اصل ہونے کی وجہ سے اس کو قصد کیا جاتا ہے یا قصد کی وجہ سے وہ اصل ہے؟ یہ ایک بات ہے لغوی اعتبار سے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امت لفظی طور پر کیا معنی ہے اور اس کے کیا معانی و مفاہیم خدمت میں عرض ہوگا. السلام علیکم.